رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اثقالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا میرا چین تو تے قرار تو، میری شان تو تے وقار تو، تیرے دشمنا نال دشمنی، تیرے دشمنا نال دشمنی، تیرا ہر میرا ہر سجن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق تحسین واجب الاحترام حضور سیدی و سندی و مرشدی و مربی و معتمدی فی الدنیا والآخرہ، جگر گوشہ عالمی، مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان، عظیم مبلغ جناب پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرق پور شریف و آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف، آپ جلوہ گر ہیں اور چند منٹس کے بعد آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں ایک حدیث پاک اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کروں گا۔
اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا، اس رشتے اور تعلق کو بیان کیا جو نبی کا اپنے غلاموں کے ساتھ ہے اور غلاموں کا اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا غلاموں تمہاری خوشحالی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا نبی تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اتنا فکر تمہیں تمہاری جانوں کو بھی تمہارا نہ ہو جتنا فکر میرے محبوب کو تمہارا ہر وقت رہتا ہے۔ یہ سیدی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، آج دنیا میں اس کا متبادل رشتہ تلاش کرنا وہ محال ہے، ناممکن ہے۔ ایسا رشتہ ہم تلاش ہی نہیں کر سکتے جتنا تعلق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی درد پہنچتا ہے تو تمہاری جان کو بھی وہ درد بعد میں پہنچتا ہے، آمنہ کا لال اسے پہلے محسوس فرما لیتا ہے، اور جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تمہاری جان کو اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے، آمنہ کا لال گنبد خضرا میں پہلے خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 3604,000 کلومیٹر مدینہ طیبہ کا سفر ہے۔ مدینہ طیبہ کا سفر اور میرے نبی گنبد خضرا میں موجود ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کس صورت میں ہے، میں نے کہا صرف ایک مثال دے کر بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں صاحب مسلم نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جب کوئی میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھتا ہے پہلے میری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے اور پھر میری توجہ سلام پڑھنے والے عاشق کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہوں گا، یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے صوفیاء ہم چونکہ نقشبندی سلسلے سے منسلک ہیں، آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف سے منسلک ہیں، اور یہاں مجدد پاک کا فیضان ہے۔ حضرت مجدد پاک شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں جب ولی کامل زندہ ہو 1% توجہ مریدوں کی طرف ہوتی ہے، 99% توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے، اور وہی ولی کامل جب وصال کر جائے 1% توجہ اس کی رب کی طرف ہوتی ہے اور 99% توجہ اس کی اپنے مریدوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ میں ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، جو شریعت کا باغی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو قرآن و سنت کا دائی ہے اور ولی کامل ہے، جسے مجدد پاک، اور یہی مجدد پاک اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں اگر کوئی چلتے پانی سے آگ نکال کر دکھا دے، اگر کوئی بے موسم پھل اپنی ہتھیلی پہ جمع کر دے، اگر کوئی سرسوں اپنی ہتھیلی پہ اگا دے، اگر وہ شریعت کا باغی ہے اسے پیر نہ سمجھنا، وہ پرلے درجے کا مداری تو ہو سکتا ہے، وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ ولی کامل وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ تو منسلک ہیں بڑی دیر سے، جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے اور جتنے احباب میرے قبلہ شیخ کامل میرے قبلہ چند جی سرکار بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے، آپ بھی واعظ و نصیحت فرماتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، یہاں درود کی بات نہیں ہو رہی، صلی یصلی تسلیۃ فہو مسلم، یہ صاد کے ساتھ درود کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سین کے ساتھ سلم یسلم تسلیما فہو مسلم۔ جب کوئی میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھتا ہے پہلے میری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے اور پھر میری توجہ سلام پڑھنے والے عاشق کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ فرشتے اتنے ہیں، آپ کسی چودھری کے دربار میں، کسی چودھری کے ڈیرے میں چلا جائے، ایک کی ڈیوٹی ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کی ڈیوٹی ہے چائے پلانے کے لیے، ایک کی ڈیوٹی ہے کھانا کھلانے کے لیے، علیحدہ علیحدہ غلام ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خدمت میں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ میرے نبی کی خدمت میں اتنے غلام ہیں، 70,000 فرشتے ہر وقت میرے مصطفیٰ کی خدمت میں موجود ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا
اگو چک والے غلاموں کا سلام آیا ہے، جبرائیل تم جواب دے دو۔ یکیلا دیدار سنگھ والے غلاموں کا سلام آیا ہے، میکائیل تم جواب دے دو۔ بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں میرے نبی کی خدمت میں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام، میں خود ہی سلام سنتا ہوں، خود ہی جواب پہ ارشاد فرماتا ہوں۔ میرے نبی کے غلاموں ذرا سمجھنا بات میری، میں اختتام کی طرف بالکل لا چکا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں خود سلام سنتا ہوں، خود ہی جواب دیتا ہوں۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ جب بھی کسی کو سلام کہیں یہ دعائیہ جملے ہیں، اے میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ برکتیں نازل فرمائے، یہ سلام کا مطلب ہے۔ جواب میں لوگ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا تو انہی لفظوں میں جواب دو یا اس سے اچھے لفظوں میں جواب دیا کرو۔ یہ سلام کا جواب مسنون ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے حضور کی، اور میرے محبوب نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ ہاتھ باندھ کے گنبد خضرا کا تصور لے کر سلام کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، اور میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جواب میں فرمائے وعلیکم السلام یا امتی، تو جس کی سلامتی کی دعا آمنہ کا لال فرما دے۔ محبت سے بولے نا ذرا سبحان اللہ، سارے مل کے بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ جس کی سلامتی کی دعائیں حضور خود فرما دے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المنقبت مجدد دین و ملت محدث بریلی فرما دے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت بلا۔ سارے مل کے پڑھنا لے تہاڈا گناہ بھی کوئی نہیں، جن نے تسی مقتدی ساڈے بیٹھے ہو نا، تسا فرضاں تو بعد باقی دیاں سنتا بھی کدوں مسیتیں پڑھنیاں ہوندیاں نے، سلام تے پھر بعد چاہتا ہے نا۔ تسی وہ جمعے دے فرض بھی پتہ نہیں کیویں مولوی صاحب پیچھے مجبوری نال پڑھ لیندے ہو، اس تو بعد او میں نکل کے کسی نوں روک کے پوچھ لو نا کہ بھائی جمعے دیاں ساریاں سنتاں موقعہ نے آکھے جی اساں گھر جا کے پڑھنی۔ بندہ پوچھے بھی تسی گھر جا کے پڑھتے ہو، اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جنہاں نوں توفیق دیتی ہو پڑھتے بھی ہون گے، لیکن سلام اعلیٰ حضرت بھی ہے، سنیاں دی پہچان بھی ہے، سارے مل کے پڑھو۔ تسی بھی حضور دی بارگاہ سلام پیش کرو، مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، اجے بھی میں چہرے نظر آتے پے نے جڑے اجے بھی بالکل چپ کر کے بیٹھے نہیں یار، میلاد النبی شریف دا مہینہ ہے، مسیتیں بیٹھے ہیں، نیکیاں کرنیاں نے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع سلام شمع بز میں ہدایت پہ۔ میں بالکل اختتام کر رہا ہوں، سرکار دا فرمان سنو، میرے حضور جاننا تو زیادہ قریب نے غلاماں نال۔ میں اکثر کہنا ہوں اسی دے منسلک آستانہ علی حضرت کہلے والا شریف دے نال ماشاءاللہ تواڈے وچوں یکم ربیع النور شریف دے پروگرام تے کوئی گیا سی بیلی؟ گئے سن؟ چلو جڑے نہیں گئے اللہ تم توفیق عطا فرمائے، جایا کرو، سائیاں نال رابطہ چنگا ہوندا ہے۔ یہ انج بھی نہیں کرنا چاہیے بھی چلو ایک باری بندہ سبق لے کے آ ہی جائے تو پرت کے جناب کوئی گل نہیں۔ بڑے حضرت صاحب چلے گئے، قبلہ ابا جی حضور، میرے قبلہ شیخ کامل قبلہ چند جی سرکار آپ تشریف لے گئے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم جے فیضان بھی اسی طرح ہی جائے، لنگر بھی اسی طرح ہی جائے، نظام بھی اسی طرح ہی جائے۔ اگے نالو سلسلہ ود تو ود دیجئے، اور دن بدن الحمدللہ یہ دے وچ کمی نہیں ہونی، کیونکہ نظام سائیاں دا ہے اور ڈیوٹی سائیاں نے لائی ہے، یہ دے وچ کمی تے آ ہی نہیں سکتی۔ ماہ ربیع النور شریف دی مناسبت نال یہ دے نال ہی صرف ایک حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا انما مثلی و مثل امتی، میری مثال تے میرے غلامہ دی مثال انجے استوقد نارا، جویں کوئی بندہ اگ جلائے، کی روشن کرے؟ اگ روشن کرے، اگ جلائے، فجعلت الدواب والفراش یقعن فی، جانور بھی دوڑ کے آن، بندے بھی دے ال دوڑا لائی آن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انی آخذم بحجزکم وانتم تقتحمون فی، اور میرے غلاموں تسی ڈگن لگو گے، میں تانوں لکوں جفا مار کے اس اگ تو بچا کے تے جنت دا راہی بنا دیاں گا۔ اے میرے محبوب دا فرمان جے، انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا میری اور میری امت دی مثال اس طرح ہے جی میں کوئی بندہ آگ روشن کرے، سخت اندھیرے وچ روشنی، ظاہری بات ہے یہ فطرتی تقاضا ہے، اندھیرے وچ جو روشنی نظر آوے تو پھر او دے بندہ سفر بھی کرتا ہے، وہ سفر کر کے جان، فرمایا تسی نمازاں نہ پڑھ کے اس آگ دے نیڑے ہو جاؤ گے، زکوٰۃ نہ دے کے آگ دے نیڑے ہو جاؤ گے، جھوٹ بول بول کے آگ دے نیڑے ہو جاؤ گے، شراب پی پی کے آگ دے نیڑے ہو جاؤ گے، بدکاریاں کر کر کے آگ دے نیڑے ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب دا رشتہ ویک سجنا، اور تو تے اس میلاد والے نبی دے دین واسطے نہ جھوٹ چھڈے، نہ نمازی بنے، نہ شراب چھڈے، نہ حرام کمانا چھڈے، نہ کھانا چھڈے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دیکھو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس جہنم کی آگ میں گرنے لگو گے، انی آخذم بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں وہاں سے بچا کر جنت کا راہی بنا دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ جملے بتاتے ہیں حدیث پاک کے، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِي، اور تم نے یہ معاملہ ایک مرتبہ نہیں کرنا، بار بار تم کرو گے اور میں تمہیں بار بار بچاؤں گا، تم بار بار کرو گے میں تمہیں بار بار بچاؤں گا۔ ایک دو تین چار مرتبہ کے بعد باپ بھی منہ موڑ لیتا ہے کہ دفع کرو اسے، یہ میرا بیٹا ہوتا تو میرا کہنا مان لیتا، یہ میرا بیٹا نہ ہونا وہ تو غصے کی وجہ سے کہتا ہے، اب میں نے اسے سمجھانا ہی نہیں ہے، جو کرتا ہے کرتا پھرے۔ دو چار پانچ 10 مرتبہ کے بعد ماں بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا رشتہ ہے، فرمایا جب بھی تم جہنم میں گرنے لگو گے میں تمہیں وہاں سے بچا کر جنت کا راہی بناتا جاؤں گا۔ جب بھی تم گرنے لگو گے تو میلاد النبی کی خوبصورت بہاریں، یہ لائٹنگ، یہ مسجدیں، یہ چہروں پہ خوبصورتیاں ہیں، مرجھائی ہوئی بیچاری مہنگائی کی ماری ہوئی قوم، اس کے باوجود جب میلاد النبی کا موسم آیا تو ہمارے چہرے کھل گئے، ہمیں خوشیاں ہوئیں، ہم نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مسرت کے انداز میں کیا۔ اس کی وجہ ہم کیوں نہ لائٹنگ لگائیں، کیوں نہ گھروں کو سجائیں، کیوں نہ گلیوں کو سجائیں۔ جو نبی روئے تو امت کے لیے، جاگے تو امت کے لیے، سوئے تو امت کے لیے، سفر کرے تو امت کے لیے، سفر و حضر میں دعائیں کرے تو امت کے لیے۔ اب بھی ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کہ میلاد النبی منائیں یا نہ منائیں، یہ زمین بھی خوش ہے، وہ آسمان بھی خوش ہے، چاند تارے خوش ہیں، یہ کہکشاں بھی خوش ہے، لفظ بھی خوش ہیں، لفظوں کی تاثیر بھی خوش ہے، داستانیں خوش ہیں، داستان لکھنے والے خوش ہیں، اور سب خوشی کے انداز میں ایک ہی جملہ بول رہے ہیں، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا